الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل قدر و قابل احترام مسلمان بھائیوں، کچھ زمانہ پہلے ایسا دور تھا کہ نکاح تھوڑا مشکل سے طے ہو پاتا تھا، لوگوں کے آپس میں ملنے کے ذرائع ذرا کم تھے، لیکن جب ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہوتا تو پھر اس نکاح کو باقی رکھنے، نکاح کو تازہ دم رکھنے اور نکاح کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی۔ اور شریعت کا مزاج اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ نکاح ہو جائے تو پھر اب یہ سلسلہ مرتے دم تک، قیامت تک، بلکہ جنت تک جاری رہنے والا یہ سلسلہ ہے۔ لیکن آج جتنے ذرائع آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے اور رشتوں کے جڑنے کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، نکاح کے برقرار رہنے کا معاملہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نکاح تو ہو رہے ہیں اور رشتے طے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ہمیشہ باقی رہنے کی کوئی گارنٹی باقی نہیں رہی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں پر نکاح کے معاملے میں لوگ انا پرستی، ضد، ہٹ درمی، جھگڑے، اختلافات، ناراضگیاں، دوریاں، یہاں تک کہ واقعات کثرت سے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ہر روز ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر اور ملک میں تیزی کے ساتھ نکاحوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے پاس دارالافتاء میں فونوں پر لوگ آ کر طلاق کے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرات علماء نے، محدثین نے، نبی کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک عمل، اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس ساری چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ نبی کے دور میں صحابہ کی ہزاروں شادیاں ہوئی، نکاحیں ہوئے، لیکن آپ حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی پوری کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، چند گنے چنے واقعات میں ہی نکاح کے بعد طلاق کے واقعات پیش آئے ہیں۔ باقی طلاق کا معاملہ، نکاح کے ختم ہونے کا معاملہ نبی اور صحابہ کے دور میں چند گنے چنے واقعات کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم حدیث نکاح کے بارے میں، نکاح کے رشتے کے بارے میں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بیان فرمائی۔ حضرات صحابہ سے ذکر کیا کہ اے لوگو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ اپنے احکام جاری فرماتے ہیں، فرشتوں سے اللہ رپورٹ لیتے ہیں، صبح میں فرشتے آتے ہیں اور رات تک کا جو معاملہ بندوں کا ہوتا ہے اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، پھر شام میں فرشتے آتے ہیں، صبح جو بندے کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، بندوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ شیطان بھی، ابلیس جسے کہا جاتا ہے، شیطانوں کا سردار ابلیس، جس نے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس ابلیس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات ہوتے ہی، ہر روز رات ہوتے ہی سمندر کی پشت پر وہ اپنا تخت بچھاتا ہے۔ وہ اللہ کے جیسا بننے کے لیے، جیسے اللہ کا عرش ہے، ایسے ہی سمندر کے اوپر رات کی اندھیری میں شیطان ایک تخت بچھاتا ہے اور تخت پر بیٹھتا ہے۔ جتنے ابلیس کے لاہ و لشکر اور جتنے شیاطین روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل کر روئے زمین پر فتنے مچاتے ہیں، گڑبڑی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں،
سارے شیاطین، اس کا لاہ و لشکر اس ابلیس سردار کے پاس آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک شیطان آتا ہے، ایک اس کا چیلا آتا ہے اور رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے فلاں لوگوں میں لڑائی پیدا کر دی، فلاں دوستوں میں جھگڑا پیدا کر دیا، فلاں رشتہ داروں میں رشتہ داری ختم کر دی، دونوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کر دی۔ آپ شیطان کو رپورٹ، ابلیس کو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرا آتا ہے اور اپنی کارکردگی پیش کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا، میں نے فلاں کو دھوکہ دینے پر مجبور کر دیا، میں نے فلاں کو جو ہے وعدہ خلافی کرنے پر آمادہ کر دیا۔ شیطان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ تیسرا آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے آج روک دیا، فلاں کو میں نے مسجد جانے سے روک دیا، فلاں کو روزہ رکھنے سے روک دیا، فلاں کو صدقہ خیرات کرنے سے روک دیا۔ شیطان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ ایسے ہی شیاطین آتے رہتے ہیں اور ابلیس کے سامنے اپنی رپورٹ، اپنی کارکردگی پیش کرتے رہتے ہیں۔ شیطان سب کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ آخر میں ایک شیطان کا چیلا آتا ہے اور وہ یہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اے سردار، اے آقا، میں نے آج ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی، اس کو اس کے خلاف لڑا دیا، اس کو اس کے خلاف لڑا دیا، اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا اور اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، یہاں تک کہ دونوں میں لڑائی پیدا ہو گئی، دونوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی، دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے۔ تخت کے اوپر سے شیطان اٹھتا ہے، ابلیس اٹھتا ہے اور اس کو اپنے سے قریب بلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے جو ہے معانقہ کرتا ہے، اس کو سینے سے لگا کر اس کو شاباشی دیتا ہے کہ ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، قابل تعریف ہے تو۔ ابلیس کہتا ہے کہ تو بڑا قابل تعریف ہے، تو جو ہے بڑا اہم کام کر کر آیا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنا کر یہ بات بتائی کہ دنیا میں خرابیاں، فتنے فساد، دنیا میں برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں بہت ساری ہے اور شیطان ہر برائی کے اوپر لوگوں کو بھٹکانے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن ابلیس جو سب سے زیادہ جس عمل سے خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کام کو وہ قابل تعریف سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا، وہ ہے رشتے کے، نکاح کے پاکیزہ رشتے کو توڑنا، میاں بیوی میں طلاق پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا۔ یہ شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ خوش کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ وہ اپنے تخت سے اٹھ کر اس شیطان کو جو یہ عمل کر کر جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرنے پر، اس کو چومتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹنے سے آخر شیطان اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی قوم ہو، کوئی معاشرہ ہو، کوئی محلہ ہو، وہ اصل بنتے ہیں میاں بیوی کے ملاپ سے۔ جب ایک مرد و عورت کا رشتہ جڑتا ہے تو اس سے صرف دو لوگ نہیں ملتے، دو خاندان ملتے ہیں، ان سے پاکیزہ اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ اولاد سے پھر وہ جب لڑکے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا نکاح ہوتا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے اس پاکیزہ رشتے سے، قومیں پنپتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، قوم بنتی ہے اسی پاکیزہ رشتے سے۔ جب یہ رشتہ ہی توڑ دیا گیا، یہ رشتہ ہی ختم کر دیا گیا تو نہ معاشرہ پیدا ہوگا، نہ قوم پیدا ہوگی، نہ اچھائی آئے گی، نہ کوئی جو ہے قوم کے اندر آگے نئی نسل پیدا ہوگی۔ اگر نکاح ٹوٹا ہے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے تو لڑکی اپنے طور پر آزاد ہو جاتی ہے اور لڑکا اپنے طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر ان کی اولاد بھی تھی، اولاد ہونے کے بعد ان کے درمیان جدائی ہوئی تو ان اولاد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ بچے
جو ماں باپ کی سرپرستی میں پل کر بڑے ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور ان کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کی سرپرستی سے علیحدہ پل کر بڑے ہوتے ہیں ان کے پلنے اور بڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کی ذہنی اور فکری ساخت الگ ہوتی ہے۔ جو باپ کی سرپرستی میں، ماں کی ممتا میں، ماں کی محبت میں اور باپ کے زیر سایہ جو پل کر بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے انسان بنتے ہیں اور ان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی ہوتی ہے، عقل کی پختگی ہوتی ہے، ان کے اندر علم ہوتا ہے، ان کے اندر سمجھ ہوتی ہے، وہ معاشرے کو سمجھتے ہیں، وہ رشتوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو بچے ماں باپ سے محروم رہتے ہیں یا جن کی ماں نہیں ہوتی یا جن کا باپ نہیں ہوتا، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، وہ بچے روڈوں پر، سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں پل کر بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاق کی پاکیزگی نہیں ہوتی، ان کے اندر اعلیٰ کردار نہیں ہوتا، ان کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی صحیح تربیت نہیں کی گئی، ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی گئی، اور ان کو صحیح موقع پر ان کو جو معاملہ ان کے ساتھ کیا جانا تھا وہ نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال ایک میاں بیوی کے رشتے سے پورا معاشرہ جو خراب ہوتا ہے، معاشرہ جو تباہ ہوتا ہے، قومیں جو تباہ ہوتی ہے، اس کا جو اندازہ ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے شیطان کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند آتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی، بدگمانی، بدخیالی، شک، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو آمادہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ذہن بنانا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا، یہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے یہ رشتہ جتنا نازک ہے، جتنا پاکیزہ ہے، دنیا کا کوئی رشتہ اتنا زیادہ نازک اور اتنا زیادہ پاکیزہ نہیں ہے جتنا اللہ نے نکاح کے رشتے کو رکھا ہے۔ اسی لیے آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں پر، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر ہمیشہ قیامت تک اور جنت تک چلنے والے اس نکاح کے رشتے کو چھوٹی موٹی بنیادوں پر ختم کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کو توڑا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی نادانی اور سب سے بڑی جہالت اور بے وقوفی ہمارے معاشرے میں جو فی الوقت چل رہی ہے وہ ہے چھوٹی بات پر طلاق کا لفظ زبان سے نکال دینا۔ کثرت سے ہر روز تقریباً فون آتے ہیں کہ جھگڑا ہوا، شوہر نے غصے میں 3 بار طلاق بول دی، 3 مرتبہ طلاق بول دیا، اور علماء کے پاس آتے ہیں، مفتیوں کے پاس آتے ہیں، بھائی اب کچھ کر دیا جائے، کیا ہوا، نکاح رہا، باقی رہا، نہیں رہا۔ حالانکہ ہمارے پاس شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بتائی کہ نکاح کا معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، اتنا سنجیدہ ہے، اتنا سنجیدہ ہے کہ اس کو ہنسی مذاق میں نہیں لیا جا سکتا، اس کو کھیل کود میں نہیں لیا جا سکتا۔ نکاح کے معاملے کو غیر سنجیدگی سے لے، اس معاملے کو ہلکا اور لائٹ لے لے، اس معاملے کو کھیل کود سمجھ لیں، تماشا بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہماری شریعت میں ایسی ہے، اللہ کے قانون میں، کہ اگر کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ حقیقتاً کرے تو بھی سنجیدگی اور حقیقت ہے، کوئی ہنسی مذاق میں کرے تو بھی حقیقت ہے، وہاں پر ہنسی مذاق چل ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو ہنسی مذاق میں لے لے، لائٹ لے لے اور کر لے تو بھی اس کا اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح والطلاق والعتاق، نکاح اور طلاق کا معاملہ، نکاح کوئی ہنسی مذاق میں کر لے تو بھی نکاح ہو جائے گا، اور کوئی سنجیدگی کے ساتھ نکاح کر لے تو بھی نکاح ہو جائے گا، کوئی سنجیدگی کے ساتھ طلاق دے دے تو بھی طلاق ہو جائے گی، کوئی ناسمجھی میں، ہنسی مذاق میں، کھیل کود میں، غصے میں، ناراضگی میں طلاق دے دے تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میں جان بوجھ کر نہیں دیا طلاق، اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں بول دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بول دیا۔ شریعت، اللہ کے شریعت کو سمجھے، اللہ کے قانون کو سمجھے کہ اللہ نے طلاق اور نکاح کے مسئلے کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ لیا جانے والا معاملہ ہے، یہ معاملہ
ہنسی مذاق اور کھیل کود کا نہیں ہے، یہ معاملہ پوری زندگی کا ہے، یہ معاملہ پورے خاندان کا ہے، یہ معاملہ پورے معاشرے کا ہے، یہ معاملہ پوری قوم کا ہے۔ اسی لیے جیسے صرف 2 بول سے نکاح کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اس میں کوئی زیادہ لمبی پیچیدگی نہیں ہے، شریعت نے آسان رکھا ہے۔ 2 مسلمان گواہوں کے سامنے لڑکا اور لڑکی یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے، لڑکا کہہ دے منظور ہے قبول ہے، لڑکی کہہ دے ہاں مجھے قبول ہے، رشتہ ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے کوئی زیادہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں تھا، صرف 2 بول سے نکاح کا رشتہ جڑ گیا تھا اور نکاح قائم ہو گیا تھا۔ یاد رکھے، ذہن میں رکھے، صرف 1 اور 2 بول سے رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے 1 لفظ طلاق کا بولا کیسے ختم ہوگا۔ سمجھنا چاہیے کہ صرف قبول ہے کہنے سے جڑا بھی تھا یہ معاملہ۔ صرف قبول ہے کہنے سے 2 لوگ جو اب تک ایک دوسرے کے لیے حرام تھے وہ حلال ہو گئے، اور صرف لفظ 1 طلاق سے جو حلال تھے وہ حرام بھی ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، جو چیزیں اب تک حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بات چیت کرنا حلال تھا، نماز شروع کرتے ہی بات چیت حرام۔ سلام کرنا کسی کو حلال تھا، نماز شروع کرنے کے بعد حرام۔ کھانا کھانا حلال تھا، اللہ اکبر 1 لفظ ہم نے کہا، اب کھانا کھانا حرام۔ جیسے 1 لفظ سے نماز شروع ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1 لفظ سے نماز ختم بھی ہوگی۔ اب جو چیزیں اب تک جو ہے حرام تھی نماز کے اندر، وہ نماز کے بعد حلال ہو جاتی ہیں۔ تو بعض چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے، بعض چیزیں سنجیدگی سے لینے کی ہوتی ہے۔ لہذا جو ہمارا معاشرہ ہے، جو نوجوان ہیں اور جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور ان کا نکاح ہونا ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کو نکاح کے معاملے میں بتایا جائے اللہ کا قانون کیا ہے، نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کے کیا حقوق ہیں، نکاح کے لیے کیا شرائط ہے، یہ کن چیزوں سے جڑ جاتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیزیں اس کے اندر اہم ہیں، یہ ساری چیزیں بتانے کی ہے، سکھانے کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بڑا لاشعوری طور پر اور بڑی بے احتیاطی اور بے علمی پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو نکاح کے معاملے میں کوئی سمجھاتے نہیں ہیں۔ جب اتنی ہمارے پاس فکر ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، تو اس وقت بچے کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اس وقت نماز ہم سکھاتے ہیں، کیوں کہ وہ اللہ کا فریضہ ہے۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور نکاح کے قریب پہنچ جاتا ہے اور نکاح کا وقت آ جاتا ہے، تو ہم نکاح کے معاملات، نکاح کے مسائل، نکاح کے شرائط ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے۔ نماز سکھا دیا، قرآن سکھا دیا، دعائیں سکھا دی، آداب اخلاق سکھا دیے، لیکن نکاح کے معاملے کو ہم سمجھاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے بڑی پیچیدگیاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اور بڑی خرابیاں ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ آ جائے، چاہے معاملہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن زندگی میں کبھی طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق کا لفظ نکالتا بھی ہے تو 1 مرتبہ نکال کر خاموش نہیں بیٹھ جاتا، کہتا ہے تو تینوں ایک ساتھ کہہ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی، بہت بڑی جہالت ہے۔ 3 مرتبہ نکال دیا تو اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کوئی صورت جو ہے جڑنے کی، کوئی صورت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ہے ہی نہیں۔ اگر غصے میں 1 مرتبہ کہہ دیتا تو پھر دوبارہ اور ایک نکاح کر کر وہی دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بس طلاق دینا ہے تو 3 دینا اور ایک ہی ساتھ دے دینا ہے۔ یہ انتہائی غیر سنجیدگی، انتہائی جہالت، انتہائی لا علمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آثار میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے اتنی چال بازیاں چلتا ہے اور اتنا جو ہے وہ اپنے قوت و طاقت کا، اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، آثار میں بات آتی ہے کہ میاں بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، بستر صاف ستھرا کر کر
کہ شوہر کو اچھا لگے، کوئی خرابی نہ ہو، صاف ستھرا کر کر بستر شوہر کے لیے تیار رکھتی ہے۔ سو جاتے ہیں میاں بیوی، رات میں شوہر کسی ضرورت سے اٹھتا ہے، کہیں جاتا ہے، پھر آتا ہے تو آنے سے پہلے شیطان وہاں پر کوئی لکڑی کا ٹکڑا، کوئی جو ہے کنکر، کوئی پتھر بستر پر ڈال کر چلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ایسے ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں بات بتائی ہے، مستدرک حاکم کی بعض روایات میں بات آئی ہے کہ شیطان میاں بیوی کو لڑانے کے لیے یہ چال بھی چلتا ہے کہ بستر کو خراب کر دیتا ہے۔ اب شوہر آ کر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی نے میری خدمت نہیں کی، بستر جھاڑا نہیں، اس نے صاف نہیں کیا، دیکھو یہاں پتھر ہے، یہاں ایسا ہے، یہاں فلاں ہے، یہاں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ بیوی کو اتنا تک خیال نہیں کہ شوہر کے بستر کو صاف رکھا جائے۔ اب وہ برس پڑتا ہے بیوی پر اور وہ ایل فیل بکتا ہے، ناراضگی ظاہر کرتا ہے، غصہ ظاہر کرتا ہے، حالانکہ بیوی کو پتا ہے اور بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے اس نے خود پورا بستر صاف کیا ہے، اس نے خود بڑا اہتمام کے ساتھ بستر کو صحیح رکھا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ خامخواہ کے میرے کچھ کیے بغیر، حالانکہ میں نے تو پورا بستر صاف کیا تھا، میرے کچھ کیے بغیر یہ برس رہا ہے اور میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے، اب یہ بھی اس کے اوپر برسنے لگتی ہے، یہ بھی اس کے اوپر ناراضگی ظاہر کرنے لگتی ہے۔ یہاں سے دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ رشتہ بڑا نازک ہے، بڑا پاکیزہ ہے، اس کو ایک دوسرے کو سمجھ کر، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر، ایک دوسرے کے مزاج کو لے کر چلنے والا یہ رشتہ ہے۔ اب تک 20-25 سال تک دونوں الگ الگ ماحول، الگ الگ گھرانے، الگ الگ خاندانوں، الگ الگ قوموں سے آتے ہیں، لہذا آنے کے بعد ایک دوسرے سے جڑ جانے کے بعد کسی کو 2 مہینے، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال لگتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہونے کے لیے کہ کون سی چیز کس کو اچھی لگتی ہے، کون سی چیز کس کو اچھی نہیں لگتی، کون سی بات کس کو ناپسند ہے اور کون سی بات سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جو ہے سمجھنے کے لیے اور پوری زندگی گزارنے کے لیے وقت چاہیے۔ اسی لیے جو نوبیاتا رشتہ ہوتا ہے، نوبیاتا یہ جو جوڑا ہے اور جو بھی نکاح ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی پوری سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کا مزاج سمجھ کر، ایک دوسرے کا حق ادا کر کر، ایک دوسرے کا خیال رکھ کر، ایک دوسرے کو سمجھ کر، ایک دوسرے کا حق ادا کر کر اس رشتے کو چلانے کی فکر کریں، اس رشتے کو لے کر چلنے کی فکر کریں۔ اور ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک نکاح نہیں ہوا ہے، آپ کو 1 نہیں 1,00,000 مرتبہ غور و فکر کرنے، تحقیق کرنے، سوچنے کی بالکل اجازت ہے۔ آپ جو ہے رشتہ جوڑنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے جان بوجھ لیں، اچھے طریقے سے تحقیق کر لیں، اچھے طریقے سے اطمینان کر لیں۔ لیکن ایک مرتبہ جب نکاح ہو گیا تو پھر اب یہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے اور جنت تک چلنے والا یہ سلسلہ ہے، چھوٹی موٹی بنیادوں پر۔ جیسے اگر ہمارے خود اپنے گھر کے اندر رشتے والے اور خونی بھائی سے اگر ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا، بہن سے جھگڑا ہو گیا، 1 دن 2 دن ناراضگی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ تو میرا ہی بھائی ہے، خونی بھائی ہے اور پوری زندگی میرے ساتھ چلنے والا یہ بھائی ہے، زیادہ ناراضگی لے کر کیوں چلوں؟ 2-3 دن کے بعد ناراضگی ختم کر کر بھائی کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ بہن سے جھگڑا ہو گیا، بہن سے ناراضگی ہو گئی تو کوئی ہمیشہ کے لیے اس کو گھر سے نکال دے، ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دے، نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا خونی رشتہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، چھوٹی بہت ناراضگی ہو گئی، چلو ختم کرو، پھر شروع کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا رشتہ ہے، قیامت تک چلنے والا یہ رشتہ ہے، جنت تک باقی رہنے والا یہ رشتہ ہے۔ اسی لیے اس رشتے میں بھی اگر کبھی کچھ ناراضگی، کبھی کچھ بدگمانی، غلط فہمی، ایک دوسرے سے کچھ ناراضگی ہو چکی ہے تو پھر تھوڑی بہت ناراضگی کو جلد ختم کر لینے کی فکر کریں۔ اگر جتنا اس کو طول دیں گے، جتنا لمبا کریں گے، اتنا ہی دوریاں، غلط فہمیاں اور شیطانی وساوس بڑھتے رہیں گے۔ جیسے جھگڑا ہوا، شیطان اس کے اوپر اور تیل ڈالتا ہے اور تیل ڈال کر آگ لگاتا ہے اور مزید دونوں سے ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے رشتے میں اگر ناراضگی ہو جائے تو دونوں کو سمجھداری کا معاملہ کر کر
فوری ناراضگی کو ختم کر کر ایک دوسرے سے مل لینا چاہیے، ایک دوسرے سے قریب ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کو منا لینا چاہیے۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں چین سکون ہے، اسی میں گھر کی راحت ہے، اسی میں خاندانوں کی راحت ہے۔ ورنہ شیطان بڑا اپنا اہم رول ادا کرتا ہے، دونوں کے ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے وساوس، مختلف قسم کے بدگمانیاں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور مختلف قسم کی نیگیٹیوٹی اور منفی چیزیں انسان ایک دوسرے کے ذہن دماغ میں پیدا کر کر دونوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ رشتہ بڑا اہم ہے اور نازک ہے، اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں اور اپنی نوجوان نسل کو اس سلسلے میں تعلیم دیں، اس سلسلے میں بتائیں اور علماء کے پاس لے جائیں، ان کو سمجھائیں، جیسے نماز سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، اس رشتے کے بارے میں بھی اہمیت کو بتائیں، اہمیت کو سکھائیں۔ یہ ہمارے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ بڑی کثرت سے طلاق کے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان بڑے جلد بازی میں، غصے میں، ناراضگیوں میں اس معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ غصے سے، ناراضگی سے، جلد بازی سے ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے خدارا اللہ کے واسطے ہمارے معاشرے کو تباہ ہونے سے بچائے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچائے، اور معاشرے میں جو پاکیزگی ہوتی ہے وہ نکاح سے ہی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ نکاح کا سلسلہ جتنا معاشرے کے اندر ہوگا اور جتنا نکاح کے معاملے کو رواج دیا جائے گا اتنا ہی معاشرہ پاکیزہ رہے گا۔ نکاح کے معاملے میں تاخیر کرنا اور نکاح کے معاملے کو ٹال مٹول پر ڈال دینا، نکاح کے معاملے میں تاخیر کرنا، یہ پورے معاشرے کو غیر پاکیزہ بنا دیتا ہے، معاشرے کو بد چلن بنا دیتا ہے، معاشرے کو غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اس پاکیزہ رشتے کے بارے میں معلومات اور اللہ کے قانون کو جاننا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہے وہ ایک موقع مناسبت سے کہہ دی جاتی ہے، اگرچہ یہ نکاح کا مبارک موقع ہے، طلاق کا مسئلہ یہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن طلاق، نکاح، یہ سارے مسائل شریعت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی موقعوں سے قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ذمہ داری ہے بڑوں کی اور قوم کے ذمہ داروں کی اور علماء کی کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں اور ایسے نازک مسائل کو لوگوں کو بتائیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ علماء سے اور اللہ والوں سے اور مفتیان کرام سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے، لیکن آج یہ مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور دین کو اور اللہ کے قانون کو، شریعت کو جان کر عمل کرنے والا مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھ کر کچھ باتیں اللہ کے قانون سے متعلق، شریعت سے متعلق کہہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ تو بہت تھوڑا حصہ ہے، بڑی اہم چیزیں شریعت میں اللہ نے رکھی ہے، ان چیزوں کو آپ علماء سے سیکھیں، اللہ والوں سے سیکھیں، قوم کے رہنماؤں سے سیکھیں، تجربے کار بڑے لوگوں سے سیکھیں، جو اللہ کے قانون میں باریکیاں ہیں، جو اللہ کے قانون میں مسائل ہیں، ان چیزوں کو سیکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ خاص طور پر میں ہمارے قوم کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے مسائل کو اور اپنے حالات کو علماء سے سیکھیں، علماء سے جانیں، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کے شریعت میں ہمیں کیا حکم ہے اور کس طرح اس رشتے کو لے کر چلا جاتا ہے اور کس طرح اس پاکیزہ رشتے کو نبھایا جاتا ہے۔ اللہ نے خاص طور پر مردوں کے بارے میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ عورتوں کے ذمہ دار ہے، اللہ نے ان کو قوامیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، ایک گنا اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور عورتوں کو اللہ نے ان کے ماتحت رکھا ہے اور ان کی فرما برداری کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کو اور گھر والوں کو ایک اہم ذمہ دار کی حیثیت سے لے کر چلے۔ عام طور پر مردوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ ساری اپنی قوت اور مردانگی وہ بیوی کے اوپر جتاتے ہیں، بیوی کے اوپر ظاہر کرتے ہیں۔ گھر، عورت، بیوی، ماں، بہن، بیٹی اپنی مردانگی چھاٹنے کا مقام نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کا میدان رکھا ہے، تجارت کا میدان رکھا ہے، جہاد کا میدان رکھا ہے، قوت وہاں پر آپ آزمائیں، وہاں پر اپنی قوت و طاقت کا استعمال کریں۔ ماں کے اوپر بھڑکنا، بہن سے لڑائی جھگڑے کرنا،
بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، بیوی کے اوپر جو ہے غصہ کرنا اور گالم گلوچ کرنا اور بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ نہ جو ہے نبی کی سنت ہے، نہ نبی کا حکم ہے، نہ پاکیزہ معاشرے کے اندر اخلاق والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں تو دور کی بات، عام لوگوں کے اوپر بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کے ساتھ نعوذ باللہ گالم گلوچ کیا ہو، کبھی آپ کا ایسا معاملہ نہیں رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا رویہ اچھا ہو، اس کا برتاؤ اچھا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں باہر کے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ جو اچھا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ چاہے اس کا معاملہ جیسے تیسے ہو، گھر والوں کے ساتھ چاہے اس کا معاملہ بد زبانی کا ہو، گھر والوں کے ساتھ چاہے معاملہ اس کا بد اخلاقی کا ہو، یہ صرف بیوی کے ساتھ نہیں، ماں کے ساتھ بھی ہے۔ لوگ تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا ہمدردی والا مزاج رکھتا ہے اور اڑوس پڑوس کا خیال رکھتا ہے، لوگ باہر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ بد زبانی ہے، ماں کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ ہے، ماں کے اوپر، ماں کی آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ اچھے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھے اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر ظاہر کیے جائیں، سب سے اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ برتے جائیں، تب جا کر وہ اچھے اخلاق والا کہلائے گا۔ اسی لیے باہر کی دنیا میں اگر کوئی جو ہے اچھا کہلاتا ہے، بااخلاق کہلاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، بہن کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، بیٹی کے ساتھ وہ کیسا رہتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے۔ اگر ماں کے ساتھ ادب کا، فرما برداری کا، اخلاق کا معاملہ ہے، اور بہن اور بیٹی کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ محبت اور اخلاق کا معاملہ ہے اور اچھے رویے کا معاملہ ہے، تو واقعتاً باہر کی دنیا چاہے اسے اخلاق والا کہے یا نہ کہے، لیکن شریعت میں، اللہ کے نزدیک، شریعت کے قانون میں، نبی کی جو ہے نظر میں ایسا آدمی با اخلاق ہے۔ اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں صرف بیوی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پھوپھی خالہ ہو اور اپنی بیوی ہو، ان تمام کے ساتھ محبت کا، اچھائی کا، اخلاق کا، پاکیزہ زبان کا، اچھے رویے کا معاملہ رکھیں۔ یہ رشتے جو ہیں، یہ رشتے محبت سے، نرمی سے چلنے والے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ آپ جتنا سختی کریں، جتنا اپنی مردانگی ظاہر کریں، اتنا ہی یہ رشتے ٹیڑھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ان رشتوں کو آپ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ لے کر چلیں گے، اتنا ہی اس رشتے میں دوام، اس رشتے میں استحکام، مضبوطی اور اس رشتے میں پائیداری پیدا ہوگی۔ اسی لیے بات سمجھ کی ہے، علم کی ہے اور آگاہی کی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، آگاہی کی کمی ہے اور جو ہے سوچ سمجھ کی کمی ہے، رشتے کو لے کر کیسے چلنا ہے یہ قوم کے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے۔ بہت ساری اور باتیں ہیں جو کسی اور موقع سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو باتیں اس موقع سے بتائی گئی ہے، جو باتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، شریعت کا قانون جو بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قوم کے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، نکاح کے پاکیزہ رشتے کو باقی رکھ کر ہمیشگی کے ساتھ رشتے کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے قانون کو جاننے والا مزاج ہمارے قوم کے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور نکاح کے معاملے کو اللہ آسان سے آسان تر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔